33 بار تسبیحات کا ہم سنتے ہیں، 33 بار یہ پڑھ لیں، 33 بار یہ، 34 بار یہ. تو یہ جیسے تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے، تو سب ثواب تو ثواب ہی ہے. کوئی 100 دفعہ بھی پڑھے تو ٹھیک ہے، کون منع کرے گا، ثواب ہے. لیکن وہ جو فضیلت حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو اتنی تعداد میں توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے تاکہ وہ فگر پورا ہو جائے، وہ تعداد پوری ہو جائے. اس کو میں اگر اس مثال سے کہوں کہ نماز کے لیے آئیں تو کہیں 3 رکعتیں، کہیں 4، کہیں 2. فجر پڑھیں گے تو 2 پڑھیں گے، مغرب پڑھیں گے تو 3 پڑھیں گے، وتر پڑھ رہے ہیں تو 3 پڑھ رہے ہیں، عشاء پڑھ رہے ہیں تو 4 پڑھ رہے ہیں. جمعے کی نماز کے لیے آئے ہوئے ہیں تو 2 رکعت نماز جمعہ کو ادا کریں گے. تو اب اگر کوئی کہے نماز ہے، عبادت ہے، ثواب ہے، 2 کی جگہ 4 پڑھی، 4 کی جگہ 6 پڑھی، 5 پڑھ لیں، 3 مجھے یوں یاد رکھنا مشکل ہے، میں 4 پڑھتا رہوں، تو اسے کہا جائے گا نہیں، جو فگر تعداد ہے وہ پوری کرو اور اسی طرح ہی پوری کرو. یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ اس میں آپ کہیں کہ میں اتنا کر لوں گا، وہ بھی اندر شامل ہو ہی چکا. اس میں طواف کے 7 چکر لگانے ہیں تو یاد رکھ کر گن کر 7 ہی چکر لگانے تو طواف مکمل ہوا. اپنے حافظے کے مطابق کوئی کہے کہ میں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کرتا رہوں گا جتنے بھی ہو گئے، تو کچھ چیزیں ہیں کہ جنہیں خاص حد بیان کر دی گئی تو ہمیں ان میں ان حدود قیودات کا خیال رکھتے ہوئے اس عبادت کو ویسے ہی ادا کرنا ہے، اس کو ویسے ہی ہم نے پڑھنا ہے، ویسے ہی اس کو ادا کرنا ہے. اگر عام مثال میں کہوں تو تالے لگے ہوئے، چابیاں آپ کے پاس 100 چابیاں ہیں، لیکن وہ چابی نہیں ہے جس سے یہ تالا کھلنا ہے. آپ کہیں کہ کسی میں اس کے دندانے زیادہ ہیں، کسی میں کم، میں کوئی تو لگ جائے. نہیں، ATM کا پاسورڈ ہوگا تو وہی ہے جو لگانا ہے آپ کو. گنتی تو سب کو یاد ہے، لگاتے رہیں، ABC بھی سب کو یاد ہے تو لگاتے رہیں گے. بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ چیزیں پھر متعین ہیں، اسی طرح ہی ہیں. تو جب روایتیں بیان کی جائے 33 بار، 34 بار، 100 بار، 80 مرتبہ، تو ہم اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اسے اتنی تعداد میں پڑھ کر دل میں اطمینان، فضیلت مل گئی، اب آگے مزید پڑھنا ہے تو اور پڑھتے جائیں. وہ آپ اپنے طور پہ ذکر و اذکار کرتے رہیں، تسبیحات کرتے رہیں، یہ تو مبارک تسبیح ہیں.